جی خواتین و حضرات، میں آج جس موضوع پہ بات کروں گا وہ ہے انکار وطن۔ یہ چونکہ پچھلی دفعہ میں نے ایک ویڈیو گفتگو کی تھی، وہ سندھ میں آل رسول اور اہل بیت کی آمد اور راجہ داہر کی طرف سے کس طرح مزاحمت کی گئی محمد بن قاسم کی اور حملوں کی، اس پہ بات کی تھی۔ وہ ویڈیو کچھ پسند کی گئی کچھ حلقوں میں۔ اس کے اسی دوران مجھے سندھ کے ایک معروف قانون دان اور دانشور جناب غلام شاہ نے ایک تحریر بھیجی۔ وہ اس میں انہوں نے بتایا کہ صاحب جو ہے وہ ایک کوئی اجتماع ہوا تھا سن 1986 میں، اور جس میں جنگ کے معروف کالم نگار جناب انعام درانی صاحب نے بہت ہی پتے کی بات کی۔ وہ آرٹیکل میں نے ہر جگہ پوسٹ کیا، تو وہ بھی خاصا مقبول ہوا، چونکہ وہ بہت پاورفل بات تھی، اور پھر غلام شاہ کا حافظہ بھی اور ان کا انداز تحریر بھی اتنا اچھا کہ بے انتہا پاپولر ہوئی وہ تحریر۔ تو اس میں جناب انعام درانی صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ انکار وطن، یعنی یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن تھوڑی سی گہرائی میں دیکھیں تو اس کے بہت سارے مطلب نکلتے ہیں۔ مثلا اگر ہم یہی دیکھ لیں کہ ہم نے انڈیا میں رہتے ہوئے، ہم صدیوں سے آتے رہے انڈیا میں، مختلف علاقوں سے رہتے ہوئے ہم نے انکار وطن کیا، ہمیشہ کیا۔ اور جب آزادی دونوں ملکوں کو ملی، یعنی نام نہاد آزادی ہم تو نہیں سمجھتے یہ آزادی ہے، اس میں بھی دونوں طرف سے انکار وطن ہوا۔ تو حاصل کیا ہوا؟ یعنی سوائے غربت کے جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور بیماریاں، بے شمار بیماریاں، کوئی قانون کا نفاذ نہیں، ہر ایک طرف، یہ دونوں طرف، دونوں ملکوں میں دھونس دھمکی، یہ سلسلے قانون ہے کہ کوئی وقت ہی نہیں رکھتا ہے، خاص طرف دولت کا بہاؤ ہے، اور نیچے غریب لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کا یہ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انکار وطن ہے، اس کا سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ ہماری نام نہاد آزادی، ہم سب کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا اس آزادی میں ہوا کیا، دونوں ملکوں میں دشمنی، جنگیں اور دھمکیاں اتنی ہیں کہ سارے ریسورسز، ساری لوگوں کی ٹیکس کے ذریعے آمدنی وہ پوری اسلحہ میں جھونک دی جاتی ہے یا فوجوں کی تیاری میں۔ فوجوں کی عیاشی اپنی جگہ ہے، تیاری ان کی بہت ہے، ایک ایک بات کے لیے اسلحہ جدید سے جدید خریدتے ہیں۔ تو یہ تو آزادی تو کوئی ہوئی نہیں نا، کس کے لیے آزادی؟ آزادی تو وہ ہوتی جو لوگوں کے لیے۔ یہ انکار وطن تھا ہمارا، کہ ہم اس جگہ نہیں رہنا چاہتے تھے۔ پھر اس طریقے سے ہمارا ایسٹ پاکستان تھا، ویسٹ پاکستان تھا۔ ایسٹ پاکستان ہمارے لوگ گئے انڈیا سے، انہوں نے جا کے وہاں شروع دن سے انکار وطن کیا نا، کہ ان کی جو زبان کی تحریک تھی اس کو بھی مخالفت کی، کیونکہ ہم مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مسلم ایک قوم ہے۔ اور پھر وہ جو حشر ہوا، ہمارا رول وہاں پہ صرف ایک مخبر کا تھا، کہ ہم ویسٹ پاکستان کے مخبر تھے، ہم اور پنجابی۔ تو وہ ہم مخبری کرتے تھے، پھر اس کی ہمیں سزا ملی، وہ الگ ہو گئے، وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے۔ اسی طرح جب ہم مغربی پاکستان میں، جو پاکستان کہلاتا اور جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وطن ہے، تو یہاں پہ آ کے ہم نے شروع سے ہی یہ کر دیا کہ یہاں صرف ہم نے اپنا ایک الگ حساب، یعنی انکار وطن کیا، سندھ میں آ کے بسے، جہاں ہمیں بہت خیال رکھا گیا، جہاں ہمیں زمینیں بھی ملی، مکانات بھی ملے، کلیم بھی ملی، چھوٹی چھوٹی سفارشوں پہ بڑی بڑی اپارچونیٹیز ملی ہمیں۔ اس کے باوجود ہم نے کہا نہیں، ہمارا تو الگ ہوگا جناب وطن، ہم نے انکار وطن کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ انکار وطن سے جو ہے نا 40 سال تک کی کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مختلف قوموں اور قبیلوں میں بانٹا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں قوموں کو، اور یہاں ہم پاکستان میں کہتے ہیں نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ایک قوم ہے۔
بھائی جو یہاں آپ پہلے سے آباد ہیں 5-6 قومیں، یعنی یہ جو یہاں کی ہیں اور پھر چھوٹی چھوٹی قومیتیں الگ ہیں، ان سے ہم انکار کرتے ہیں، اور اگر ہمارا انکار نہیں ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم مہاجر قوم ہیں۔ بھائی آپ انکار بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مسلمان ایک قوم ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس طریقے سے انکار وطن کیا قوموں کو جھٹلا کے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ہر قوم اور ہر قبیلے میں پیغمبر بھیجے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اسلام تو جو ہے وہ 1500 سال پرانا ہے نا، دنیا تو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اور یہ جتنے مذاہب ہیں، چاہے ہندو مت ہو، چاہے جین مت ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے اور دنیا کے بے شمار، وہ سب بھی ہو سکتا ہے اسی طرح بھیجے گئے بنائے گئے۔ ہم کیسے منع کر دیں اس کو؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، تو ہم اب وہ قوموں کو اور قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ان میں بھیجیں، تو ہم قوموں کی نفی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سندھ میں اپنے قوموں کی نفی کی، تو پھر ہم پہ تو عذاب آنا ہی تھا نا۔ 40 سال کا عذاب کم ہے سندھ پہ؟ سن 72 کی لسانی تحریک سے اب تک جو ہو رہا ہے، سندھ کو خون میں نہلا دیا، اور یہ حشر ہوا ہے کہ اب ہماری 2 نسلیں بالکل جاہر جھپٹ نکلی ہیں نا۔ تعلیم علیم سے کیا شبق؟ ان کو ایک پستول چھوٹا سا ہو، ان کو ساری دنیا کی نعمتیں دے دیتا ہے، ٹارگٹ کلنگ کروا دیتا ہے دشمنی میں، ادھر بھتے لے کے دیتا ہے، ادھر قبضے کرا دیتا ہے۔ یہ سب ایک صرف چھوٹی سی پسٹل پہ ہی ہوتا ہے نا، اس میں گولی ہو یا نہ ہو، دھمکی سے تو کام چلتا ہے۔ اب اس نسل کو کیا پتا کہ کس طرح ترقی ہونی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو بھی گولی لگنی ہے، بھئی یہی ہونا ہے۔ اور یہ جو ابھی بچی ہوئی نسلیں 2، یہ اپنی زندگی کے 60-70 سال گزاریں گے، تو آپ سوچیں کہ کتنا اس خطے کو خدشات ہیں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو یہ نفرت پھیلاتے تھے، جنہوں نے قوم کا نعرہ دیا مہاجر قوم کا، اب وہ لوٹ کے ادھر آ گئے واپس، اور وہ سندھی بھی بن گئے ہیں۔ سندھ کی آزادی کی بھی بات کرتے ہیں کہ سندھو دیش ہونا چاہیے، مہادیش ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کسی قوم کی ثقافت اور تہذیب کی طاقت کا اندازہ لگائیں، کیونکہ سندھ کی تہذیب پرانی ترین تہذیبوں میں شامل ہے۔ پاکستان کی تو پاکستان کی تو سب سے پرانی تہذیب ہے، یہی تہذیب سے ہندوستان بنے۔ تو اس تہذیب کا آپ دیکھیں کہ کتنی گہرائی ہے کہ واپس وہ جو خون خرابے کراتے تھے، جو لڑتے تھے، وہ واپس آ گئے امن و آشتی پر۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھی ہیں ہم، اور یہیں رہیں گے، اور اسی دھرتی کی تعریف کریں۔ تو یہ ہوتا ہے تہذیبوں کا اور ثقافت کی طاقت کا، کہ وہ سلولی چلتے ہیں لیکن وہ طاقت رکھتے ہیں، وہ خون خرابے کو بھگاتے ہیں۔ وہ واپس لوٹ کے آنا جو ہے نا، وہ یہاں کی سندھی تہذیب اور تاریخ کی مضبوطی اور طاقت کا اظہار ہے، کہ یہ اتنی پاورفل تہذیب اور طاقت ہے کہ یہاں جو آیا وہ یہاں مزے میں رہا۔ یہاں ہم سے سندھیوں نے تو نہیں کہا نا کہ اپنی تم زبان بدلو، اپنی ثقافت بدلو، اور تم سب ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ صوفیوں کی زمین ہے، نیک لوگوں کی زمین ہے، جو ہم کرتے ہیں کریں، لیکن کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ شروع سے ڈالا ہوا ہے کہ جی ہم نے انکار وطن کرنا ہے، اس کو ذرا ختم کیجئے، اسی میں ہی رہیے، اور آپ ایسی پاورفل تہذیب سے جوڑ رہے ہیں کہ جو آپ ادھر ادھر سے بھٹک کر آئے ہیں، کہیں وہ سینٹرل ایشیا، بخارا، اور جناب افغانستان اور ترکی، ترکمنستان، ایران، سعودیہ اور مصر، پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھٹکتے بھٹکتے اچھے روزگار کے سلسلے میں انڈیا آئے، کتنے بادشاہوں کے قافلوں میں کنیزوں کے سامان اٹھا کے آئے اور یہاں امیر بن گئے۔ تو وہ سارے اب ایک مضبوط تہذیب سے جوڑ رہے ہیں۔ تو ان تہذیب کا آپ فائدہ لیجئے، آپ یہاں رہیے، آپ کی نسلیں خوشحال رہیں گی۔ انکار وطن میں صرف نفرت ہی ہوگی، اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں کے لوگوں تو پھر بھی وہیں رہیں گے، لیکن آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ ایک میسیج ہے انکار وطن کے لحاظ سے، کہ اس پہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں۔ ہم پہ 40 سال تک کے عذاب رہا ہے، 40 سال سے زیادہ سے، اور ہم پورے اس میں خون ہم نے صرف یہاں پہ بہتے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی
اور اس عذاب الہی سے بچیے اور اسی تہذیب سے جڑیے. شکریہ. خدا حافظ.